بیٹا کون ہوا؟ بولے کون ہوا؟ آج کل کے لڑکوں کو چھوکروں کو رشتے نہیں پتا ہوتے، وہ ماموں نانا کے رشتوں کو بھی صحیح سے نہیں جانتے، کچھ کا کچھ کہتے ہیں۔ اور ہمارے مذہب میں کہ رشتے جانو گے تو مانو گے تو نبھاؤ گے، اور جو جتنا رشتہ نبھائے گا وہ اتنا اللہ کا قرب حاصل کرے گا۔ ہاں، بلکہ نسب کی حفاظت اسی لیے تھی کہ لوگ رشتہ داریوں کو جانیں۔ توجہ آپ کی، میری طرف آپ بات نہ کریں، آپس میری طرف توجہ کریں۔ محمد بن ابو بکر کس کے بیٹے ہیں؟ بولے صدیق اکبر کس کے بیٹے ہیں؟ سب بولے کس کے بیٹے ہیں؟ صدیق اکبر کے بیٹے محمد بن ابو بکر۔ محمد بن ابو بکر کے بیٹے کون؟ قاسم۔ تو یہ قاسم کون ہوئے؟ صدیق اکبر کے، مل کے بولو کون ہوئے؟ پوتے۔ اب قاسم کا نکاح ہوا کس کے ساتھ؟ اسما کے ساتھ۔ قاسم کا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ حضرت اسما کے ساتھ۔ اسما کون؟ عبد الرحمن کی بیٹی۔ عبد الرحمن کون؟ ابو بکر صدیق کے بیٹے۔ تو اس کا مطلب حضرت عبد الرحمن کی بیٹی اسما یہ سگی پوتی صدیق اکبر کی، قاسم محمد بن ابو بکر کے بیٹے یہ سگے پوتے کس کے؟ ابو بکر صدیق کے۔ پوتا پوتی دونوں کا نکاح ہوتا ہے، یہ دونوں کا نکاح ہوتا ہے۔ اب وہ جو دونوں کا نکاح ہوتا ہے تو ان دونوں کے نکاح سے ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے، اس کا نام رکھا جاتا ہے ام فروا۔ اب ام فروا کون؟ یعنی کہ نسب کے اعتبار سے روئے زمین کی پہلی نجیب الطرفین صدیقہ، جس کا دادا بھی صدیق، جس کا نانا بھی صدیق، تو یہ نجیب الطرفین صدیقہ ہے جس کا نام ام فروا ہے۔ اس ام فروا کا نکاح میرے پانچویں امام، پانچویں غوث حضرت سیدنا امام محمد باقر کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس سے جو بیٹا پیدا ہوتا ہے اسی کو دنیا امام جعفر صادق کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دو مرتبہ ابو بکر صدیق نے جنم دیا۔ کیا مطلب؟ مطلب میری امی کے ابا بھی ابو بکر سے پیدا ہوئے اور میری امی کی امی بھی ابو بکر سے پیدا ہوئی، تو دو مرتبہ ابو بکر نے جنم دیا ہے مجھے، اور ایک مرتبہ مولا علی نے، وہ کیسے؟ امام حسین کو جنم دیا۔ امام حسین کے بیٹے زین العابدین، زین العابدین کے بیٹے محمد باقر، اور محمد باقر کے بیٹے سے میں پیدا ہوا ہوں، یعنی امام جعفر صادق۔ وہ کہتے ہیں علی نے تو مجھے ایک بار جنم دیا، صدیق اکبر نے مجھے دو بار جنم دیا۔ اب اس سے اور بڑی بات سن لے، حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں لوگوں، جیسے میں قیامت کے دن مولا علی کی شفاعت چاہتا ہوں، اسی طرح قیامت کے دن میں ابو بکر صدیق کی بھی شفاعت چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان جس اللہ، کو شفیع، سبحان اللہ، میدان محشر میں شفیع جس کو امام جعفر صادق ماننا، وہ غاصب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ گمراہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کافر کیسے؟ میں تو لوگوں کو صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں، توجہ سے سن لے تو بات کہوں، اتنی بات کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی، یہ واقعہ جلسوں میں بیان کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ کیا کرتے ہو؟ کہ جب حضرت فاروق اعظم کو چابیاں لینے کے لیے بیت المقدس سے بلاوا آیا، یہ واقعہ کتنا مشہور ہے۔ جو مانتے ہیں وہ تو مانتے ہیں، اور جو مانتے ہیں میرا بیان انہی سے ہے، جو نہیں مانتے ان کے پیچھے وقت برباد نہیں کرنا۔ لیکن توجہ کریں کہ بلاوا آیا، فاروق اعظم نے طے کیا کہ جو میری اپنی اونٹنی ہے میں اس اونٹنی پر جاؤں گا، اور بہت فوج پھاٹا اور جب دکھاوا تام جھام کچھ بھی نہیں ہوگی، اپنا وہی کپڑا جس کی آستین سے دھاگے لٹکے ہوئے تھے، ایسے پیون لگا ہوا تھا، موزہ بھی پھٹا ہوا تھا، ایک غلام کو کہا تو میرے ساتھ چل، کیونکہ اکیلے سفر کرنا حضور نے منع فرمایا، اور غلام کو کہا کہ ہم چلیں گے اور سواری ایک ہے، جتنی دیر تک میں سواری پہ رہوں گا تو پیدل چلنا، اور جتنی دیر تک تو سواری پہ رہے گا میں پیدل چلوں گا۔ اور تاریخ گواہ ہے، سب اس پر یقین رکھتے ہیں، ہر مورخ بیان کرتا ہے کہ پورے رستہ پر آپ نے کیا کیا؟ غلام کو بٹھایا،
غلام ہاتھ جوڑتا رہا، سرکار آپ ہی بیٹھے کا نہیں، انصاف کا تقاضا یہ کہ تو بھی بیٹھ. اور پھر واقعے کا اینڈ یہ ہوتا ہے، میں واقعہ نہیں بیان کرنے لگا، آپ سب کو یاد ہے یہ واقعہ، لیکن اس سے نتیجہ کچھ نکالنا ہے، نتیجے کے طور پہ کچھ باہر آنے والا ہے. جب بیت المقدس آیا تو باری غلام کی تھی، اور غلام نے کہا اب تو آپ بیٹھ جائیں ورنہ وہ غلط فہمی کا شکار ہو. فرمایا کون غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے؟ صحیح فہمی کا شکار ہوتا ہے. یہ دوسری بات ہے، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، لوگوں کو نہیں، اس لیے تمہاری باری پہ تم ہی بیٹھو گے. یہ ہے واقعے کا میں خلاصہ پیش کیا. میں نے پوچھا وہ غلام کون تھا؟ مجھے جواب دیا جائے وہ غلام کون تھا، اس کا نسب کیا تھا، اس کے باپ کا نام کیا تھا، اس کے علاقے کا نام کیا تھا، کچھ نہیں پتا. صحیح صحیح. جو غلام ہوتا ہے اس کا کوئی احترام نہیں ہوتا. بھائیوں لوگ نوکروں کا احترام نہیں کرتے، غلام کا کیا احترام ہوتا ہے؟ اب مجھے بتائیں کہ جنگل میں، توجہ دھیان آپ میری طرف رکھیں، بہت بڑا نتیجہ سامنے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جنگل میں اگر رستے پر غلام کو پکڑا دیتے کون پوچھنے والا؟ اس وقت تو جانوروں سے زیادہ بدترین سلوک لوگ غلاموں کے ساتھ کرتے تھے. لیکن یہ فاروق اعظم کی تربیت تھی جو رسول اللہ نے کی تھی، یہ ان کی خشیت ربانی تھی، یہ ان کا خوف خدا تھا کہ عمر ابن خطاب نے خود کے غلام کی حق تلفی نہیں کی تو جو اپنے غلام کی حق تلفی نہیں کرتا، جس رسول کا غلام ہے وہ اس کے خاندان کی حق تلفی کیسے کرے؟ جو خود کے غلاموں کے لیے اتنے حساس ہوں، جو رسول کے وہ غلام ہو، جب ان کا خاندان ہوگا تو اس خاندان کے لیے وہ لوگ کتنے حساس ہوں گے، اور کتنے حساس تھے. اب اس کو سن لیں کتنے حساس تھے. ایک مرتبہ کسی نے سیدنا صدیق اکبر سے کہا کہ ہم نے سنا ہے. اس کا مطلب اس وقت لوگ اس طرح کی بات معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو ہے وہ پتہ نہیں کیوں کر رہے تھے کہ صدیق اکبر کو کہا ہم نے سنا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا آپ سے ناراض ہو گئی ہیں. فرمایا واللہ مجھے حاضری کے لیے اور ان سے ملاقات کے لیے جانا ہے. جب یہ بات اٹھ گئی، کیونکہ لوگ باتیں اٹھا دیتے، بات اٹھ گئی تو مجھے جانا ہے. اور آپ نے پھر پیغام بھجوایا. اب توجہ کر لیں، پیغام بھجوایا مجھے سیدہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، سیدہ کے پاس جانا ہے. اجازت دی گئی. سیدہ نے کہا بالکل آ سکتے ہیں. سیدہ تو اپنے در پر ان کے بارے میں کہتی بالکل آ سکتے ہیں، اور یہاں لوگ پتہ نہیں کیوں باتیں بنا رہے ہیں. بہرحال صدیق اکبر گئے، لیکن صدیق اکبر نے جو بات کہی ہے اس کو سن لیں ذرا. کیا بات کی تھی؟ فرمایا اے شہزادی رسول، میں نے سنا ہے آپ ناراض ہوئی. اپنا سیدہ نے کہا کس نے کہا؟ آپ نے اب اس شخص کا نام تو نہیں لیا لیکن اس کو بھی ساتھ رکھا، وہ بھی ساتھ تھا. اور صدیق اکبر نے جو جملہ کہا ہے واللہ کیا عشق ہے. صدیق کہتے اے اہل بیت، اے اہل بیت، ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے، ہجرت کی، نیک اعمال کیے، جنگوں میں شرکت کی. ہم نے یہ جو کچھ بھی کام کیا توجہ کرنا کس کے لیے کیا؟ کس کے لیے کیا؟ یہ مسلک صدیق ہے. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق کا مسلک ہے، جن کے بارے میں حضور محدث اعظم کے چوچوی کہہ رہے ہیں مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع نبوت کے سوا. صدیق اکبر سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہہ رہے ہیں ایمان لائے، ہجرت کی، نیک اعمال کیے، جنگوں میں شرکت کی. کس کے لیے؟ یا تو اس لیے کہ اللہ کو راضی کر لے، یا تو اس کے لیے کہ رسول اللہ کو راضی کر لے، یا تو اس کے لیے کہ تمہارے بیت کو راضی کر لے. ہم نے تو عبادتیں اسی لیے کی ہے، یا اللہ راضی ہو جائے، یا رسول اللہ راضی ہو جائے، یا اہل البیت راضی ہو. عبادت کس کے لیے کی جاتی ہے؟ کس کی خوشی کے لیے؟ واللہ ورسولہ احق ان یرضوا، اللہ رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہے کہ ان کو راضی کیا جائے. لیکن صدیق اکبر رسول کو، توجہ، رسول کو خدا سے جدا نہیں سمجھتے اور اہل البیت کو رسول سے جدا نہیں سمجھتے. یہ صدیق اکبر ہیں. اب آئیے اللہ اکبر، امام زید کا کیا مسلک تھا؟ امام زید، یہ امام زید کون ہے؟ یہ امام زید کون ہے؟
امام زید کے والد کا نام ہے علی، ان کے والد کا نام ہے حسین، ان کے والد کا نام ہے علی. کچھ سمجھے؟ علی ابن حسین کس کا نام ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ یار 26 سال سے کربلا سن رہے ہو، اگر نام یاد نہیں تو مجھے پھر افسوس ہے. علی ابن حسین کس کا نام ہے؟ امام زین العابدین کا نام. کس کا نام ہے علی ابن حسین؟ بولے کس کا نام ہے؟ امام محمد باقر کے بھائی حضرت زید، جن کو زید شہید کہتے ہیں، زید مظلوم کہتے ہیں. بڑی مظلوم شہادت ہوئی آپ کی بڑی مظلوم شہادت ہوئی، بہت مظلوم شہادت. اللہ اکبر. یہ مظلوم شہادت ایسی مظلومیت کے ساتھ کہ آپ کو سولی دے دی گئی اور کئی دن تک سولی پہ لٹکائے رکھا، اور سولی دینے والے کی نیت یہ تھی کہ جب چادر گرے گی تو بے ستری ہوگی. اللہ نے حضرت زید کی ایسی حفاظت کی کہ مکڑی نے جالا تن دیا اور ان کی بے ستری ہونے سے محفوظ ہو گئی. اور جتنے دن تک کے لاش لٹکی رہی اس سے نہ کوئی بدبو آئی، نہ لاش میں کوئی تبدیلی ہوئی. یہ حضرت امام زید ہے جن کو زید بن علی ابن حسین ابن علی کہتے ہیں. امام زید یہ ہمارے ماہریرہ کے جو سرکاران ماہریرہ ہیں، یہ انہی کی اولاد میں سے امام زید کی اولاد. سرکار بندہ نواز گیسو دراز ہے، یہ انہی کی اولاد. ان کو زیدی سادات کہتے ہیں، بلگرام شریف کا خاندان، یہ زیدی سادات ہیں. اللہ اکبر. اب وہ حضرت زید، جب حضرت زید کے پیچھے بادشاہ لگا، حضرت زید کے پیچھے بادشاہ. یہ حضرت زید کا بھی ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، بڑا پیارا واقعہ ہے، خوبصورت. حالانکہ ان کا مسلک پڑھنا چاہتا ہوں لیکن واقعہ یاد آ گیا تو پہلے واقعہ پڑھ دیتا ہوں. حضرت زید نے اپنے بھائی امام محمد باقر سے پوچھا کہ بھیا یہ بابا کو جب دیکھتا ہوں جب یہ روتے کیوں ہیں؟ بہت روتے بہت روتے بہت روتے. تو حضرت زید کو امام محمد باقر نے کربلا کی پوری داستان بتائی کہ بھیا بابا نے جو دیکھا ہے اگر تم اور ہم بھی دیکھ لیتے تو تم اور ہم بھی دیکھ لیتے تو اتنا ہی روتے جیسے بابا روتے ہیں. بابا کی آنکھ کبھی خشک نہیں ہوتی. اللہ اکبر. ایک بات بتاؤں، جس دن سے کربلا سے امام زین العابدین لوٹے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں کہ خوشی کس چیز کا نام ہے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ٹھنڈا پانی کس چیز کا نام ہے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ راحت کس چیز کا نام ہے، انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ آرام کس چیز کا نام ہے. انہیں کبھی پتہ ہی نہیں تھا کہ مسکراہٹ کس چیز کا نام ہے. کبھی نہیں مسکرایا میرا امام مظلوم کربلا سید سجاد زین العباد سیدنا امام زین العابدین. اللہ اکبر. کبھی نہیں مسکرائے تو اولاد پریشان ہوتی تھی، بابا روتے کیوں ہیں روتے کیوں ہیں؟ امام محمد باقر نے کہا میرے بھائی اتنا ستایا گیا ہے تیرا بابا، اور اتنے خوبصورت چہروں کو وہ مٹی میں ملتا ہوا دیکھ آیا ہے، گھوڑے لاشوں پہ دوڑتے ہوئے دیکھ آیا ہے کہ وہ کبھی نہیں مسکرائے گا میرے بھائی. تو امام زید نے کہا کہ میں بدلہ لوں گا بابا کے دکھوں کا غموں کا، اپنے اجداد کے دکھوں کا غموں کا بدلہ لوں گا. تو امام محمد باقر نے فرمایا ایک کام کرو، اس طرح اگر جاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ شاید تمہارے ساتھ تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں. تو ایک کام کرو، یہ مت باور کرانا کہ تم سید ہو، کیونکہ سید کہلا کر کے جاؤ گے تو بہت دکھ اٹھاؤ گے، بہت ستائے جاؤ گے. نفرت جو لوگ کرتے ہیں سادات سے، تو کافر تو کا اپنے آپ نہ نسب ظاہر کرنے کی بجائے آپ یہ کہنا کہ میں تاجر ہوں. تاجر اب تاجر بن کر کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ گئے. جب ساتھیوں کے ساتھ گئے اتفاق سے جمعہ کی نماز کا وقت آیا، نماز کے لیے مسجد میں گئے تو دیکھا کہ وقت کا بادشاہ نماز پڑھا رہا ہے. تو آپ سے نے سوچا کہ چلو بھائی پڑھ لیتے ہیں، اس لیے کہ پڑھ لیتے ہیں والی بات. تو بہت سوچا، اپنے آپ کو منایا سمجھایا. لیکن ایک بات یاد رکھنا، حالات کسی کو کتنا دبا دیں لیکن خون کی غیرت اور دودھ کی حمیت وہ کبھی نہیں بدلتی. آدمی کا اخلاق، کردار، بولی، گفتار حالات کے حساب سے بدلتے رہتے ہیں، لیکن اللہ اکبر جو دودھ کی تاثیر ہے وہ دودھ کی تاثیر ہے، جو خون کی تاثیر ہے وہ خون کی تاثیر ہے. اللہ اللہ. جب میرے امام زید شہید نے سوچا کہ چلو پڑھ لیتے ہیں، جیسی بادشاہ نے تکبیر کہی میرے امام کی غیرت کو جلال آ گیا، اور اس کے بعد اس کا بازو پکڑ کے اس کو پیچھے کھینچا اور اس کو اپنی جگہ پہ کھڑا کیا، مصلی پر آئے، خود نماز پڑھائی. نماز شروع ہو گئی تھی. نماز پڑھانے کے بعد جیسے ہی سلام پھیرا جو ساتھی تھے جلدی سے بیچ میں پڑھ کر کے آپ کو نکالا، ہنگامہ کر دیا اور اسی بھیڑ میں آپ کو نکال دیا. نکل کر کے آپ تو چلے گئے. اس کے بعد لوگوں سے پوچھا بادشاہ نے منبر پہ بیٹھ کے کون تھا جس میں اتنی جرأت
جرت ہوئی کہ میرا بازو پکڑ کے مجھے پیچھے کیا، تو ان لوگوں نے جو ساتھی تھے انہوں نے بات کو دوسری طرف موڑنے کے لیے کہا کہ حضور وہ تو کوئی تاجر تھا، وہ تو کوئی تاجر تھا، لیکن دشمن بھی جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے رام پہ ہاتھ مار کے کہا اللہ کی عزت کی قسم وہ تاجر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تاجروں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ بادشاہ کا بازو پکڑ کے پیچھے کر دے، ہو نہ ہو یہ وہی ہو سکتا ہے جس کی رگوں میں فاطمہ کا دودھ ہو یا علی کا خون ہو، اس کے علاوہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا، اس کے علاوہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا۔ اتنی جرات کسی میں ہے ہی نہیں کہ وہ بادشاہ وقت کا بازو پکڑ کر کے پیچھے کھسکا دے۔ اللہ اکبر۔ تحقیق کی گئی تو باقی پتا چلا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ شیر بطول تھا اور خون علی تھا، جس